بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو فضل و احسان فرماتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو شیطان اس کی چالوں اور اس کے چیلوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ آج 26 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری 29 نومبر 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع شیطان کی چالوں سے ہی نہیں، شیطان کے چیلوں سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی؟ حقیقت یہی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں قدم قدم پر شیطان کے چیلوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ 2 پارہ میرے اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے ساری کائنات کے لوگوں، زمین میں ہم نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اسے کھاؤ، لیکن شرطیں 2 ہیں، وہ حلال ہو اور پاک ہو۔ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وہ تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے، السوء برائی، والفحشاء بے حیائی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب کائنات کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوا تو جہاں زمین پر موجود دیگر تمام کی تمام عمارات منہدم ہو گئیں، وہاں پر بیت اللہ کا وجود بھی باقی نہ رہا۔ اب اس بیت اللہ کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کس نے کیا جی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے سب سے پہلا جو اقرار کیا وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا تھا۔ تو بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مرکز ہے۔ شیطان کا ایک چیلا اٹھا، نام تھا اس بدبخت لانتی کا عمر بن لحی۔ اس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں بت لا کر رکھے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان صحیح حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن لحی اپنے مرنے سے لے کر قیامت تک اپنی انتڑیوں کے ارد گرد جہنم کے اندر چکر لگا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان کا سب سے خوفناک، سب سے خطرناک اور سب سے بڑا چیلا کون ہے؟ جو مجھے، آپ کو، انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لے جائے۔ اب اس کی بے شمار شکلیں ہیں، وہ چاہے وسیلے کے نام پر ہو، وہ بزرگوں کی عقیدت کے نام پر ہو،
وہ بزرگوں کے احترام کے نام پر ہو، اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، خبردار رہیے گا جو شخص آپ کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ کر مخلوق کے ساتھ مخلوق کی طرف لے کر جاتا ہے وہ شیطان کا چیلا ہے، وہ ہمیں توحید سے ہٹا کے شرک کی طرف لے جا رہا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کبھی لے ڈوبیں گے، میرے عقیدے کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ 7 آسمانوں سے اوپر، بلکہ اس سے بھی اوپر، عرش سے بھی اوپر رب کائنات کو چھوڑ کر جو بد نصیب آپ کو زمین میں 3 فٹ نیچے دفن شدہ کسی کی طرف بلائے وہ شیطان کا چیلا ہے، اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کا ایک اور چیلا بھی آپ کو مختلف انداز سے ملے گا۔ کیا جس طرح موبائل نیا نیا آیا نا تو بہت بڑا تھا، بٹنوں والا تھا، پھر چھوٹا ہوتا چلا گیا، پھر اس کی جگہ کیا آ گیا جی؟ ٹچ موبائل ہے نا۔ اب اس میں آگے 10,000 سے لے کر 10 لاکھ روپے تک ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی ہے۔ جو دنیا میں سب سے پہلا کمپیوٹر تھا، کسی کو پتہ ہے وہ کتنا بڑا تھا؟ وہ کم از کم 10 سے 12 فٹ اونچا تھا، پینٹیم 1۔ اور اب صورتحال کیا ہے؟ آپ ایک LCD لیتے ہیں، اس کے اندر ہی کمپیوٹر ہوتا ہے۔ یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، اس کا وزن کتنا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے اس کو صرف 2 انگلیوں کی مدد سے اٹھا رکھا ہے۔ یعنی ہر چیز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے نا، لیٹسٹ ویرژن آ رہا ہے۔ تو جو بندہ آپ کے سامنے اسلام کا لیٹسٹ ویرژن رکھے نا کہ 1,500 سال پرانی تعلیمات اب گئیں اور آج جدید دور ہے، اسلام کو بھی نئے سرے سے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ چاہے وہ آپ سے یہ کہے ہوئے، کسی ایک صاحب ہے نا، میں نام نہیں لیتا، ان سے کسی نے پوچھا پردہ، کہتا اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں۔ کسی سے پوچھا تراویح، کہتا اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں۔ کسی سے پوچھا، کسی نے پوچھ لیا سرکار داڑھی، اس نے کہا اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں۔ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پر ان کے ایک بدبخت شاگرد کا انٹرویو ہو رہا تھا، اس سے پوچھا گیا حدیث، کہتا ہے حدیث ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر نماز روزے کے احکامات کہاں سے لیں؟ کہنے لگے اپنے باپ دادا سے۔ اب سوال یہ ہے، چلو باپ کی بات چھوڑتے ہیں، میں اور آپ اپنے دادا کی اگر بات کریں، اپنی ایمانداری سے بتائیے ہماری اکثریت کے دادوں کو قرآن پڑھنا آتا تھا؟ شاید ہی آتا ہو۔ اچھا، میں اپنے دادا کا جب نماز کا طریقہ ڈھونڈوں گا تو مجھے ملے گا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث مبارکہ جو کہ 1,500 سال سے محفوظ چلی آ رہی ہیں، ان کو تو میں چھوڑ دوں، لیکن ان شیطان کے چیلوں کی باتوں میں آ کے میں اپنے دادا کا طریقہ نماز اختیار کر لوں۔ اسی طریقے سے شیطان کے چیلوں کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وہ ہر روز آپ کے سامنے دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کریں گے۔ یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 6 پارے میں سورۃ المائدہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہودیوں نے کہا مسلمانوں، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید کا دن سمجھ کر مناتے، کیونکہ عرش والے رب نے دین مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو کیا خیال ہے جی، اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے؟ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ دین کے نام پر اگر اس قسم کی چیزیں دی جائیں تو جو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر اپ ڈیٹڈ دین دینے کی کوشش کرے، دین کے اندر نئی نئی بدعات، چاہے ان کا تعلق ہندوؤں کی رسموں کے ساتھ ہو، چاہے سکھوں کی رسموں کے ساتھ ہو، چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے بغیر داڑھی کے ہو، چاہے وہ ممبر پر کھڑا ہے، چاہے وہ کتنے بھی روحانی انداز میں آپ کو دعوت دے رہا ہو، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ کون ہے بھائی؟
شیطان کا چیلا۔ شیطان کے چیلوں کا ایک اور روپ کیا میں نے ان آنکھوں سے خود پڑھا ہے کہ وہ معزز، مقدس، متبرک، پاکیزہ ہستیاں جنہوں نے براہ راست نبوت کے چشمے سے فیض حاصل کیا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، اگر میں یہاں پر کسی دادا استاد اپنے کو بلا لوں جو میرے استادوں کے بھی استاد ہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے آپ کے دل میں ان کے بارے میں عقیدت اور محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ذرا تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے ان شخصیات کے بارے میں جنہوں نے براہ راست نبوت کے چشمے سے فیض حاصل کیا۔ شیطان کے چیلے کہتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے حدیثیں پڑھ تو لیں لیکن حدیثوں کی سمجھ ان کو کوئی نہیں تھی۔ اور سب سے بڑا نشانہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں۔ یقین جانیے مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے ایک بدنصیب سے خود یہ سنا، کہتے جی فلاں امام سے پہلے کسی نے اجتہاد کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، اور بھیجنے سے پہلے پوچھتے ہیں معاذ اگر کوئی مسئلہ سامنے آ گیا کہاں سے لوگے؟ کہا جی قرآن سے۔ کہا اگر وہاں سے نہ ملا، فرمایا آپ کی حدیث سے۔ تو فرمایا اگر پھر بھی نہ ملا تو کہا پھر آقا اپنی رائے، قیاس اور اجتہاد سے کام لوں گا۔ میں 50 مثالیں یہاں سے صحابہ کرام کے اجتہاد کی آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو بد نصیب، جو بدبخت آپ کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی چھوڑا کر کسی امتی کی تقلید کے پیچھے لگائے کہ حق اور باطل کا معیار نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، خاکم بے دہن، میرے منہ میں خاک، حق اور باطل کا معیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، اور بعد میں آنے والے فلاں امام صاحب حق اور باطل کا معیار ہیں، تو ایسا بندہ کون ہے بھائیو؟ شیطان کا چیلا ہے، اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کا تخت پانی پر ہوتا ہے اور وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اس کے چیلے واپس آتے ہیں، ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ تیسرا آ کر کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، کہتا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ایک چیلا آ کر کہتا ہے میں میاں بیوی کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں جب تک دونوں کے درمیان میں نے جدائی نہیں کروا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان اپنے اس چیلے کو گلے کے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ آج ہمیں اپنے ارد گرد بہت سارے شیطان کے چیلے اور چیلیاں مل جائیں گی۔ میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر آ بھی چکا ہے، یہ 2 یا 3 دن پہلے ایک کالم نگار نے کالم لکھا، کہتا ہے کہ میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے، اس کی بڑی بہترین انداز سے شادی ہوئی اور شادی کو صرف 32 سال گزر گئے۔ کتنا عرصہ؟ بولو بولو بولو۔ تو جن کی شادی کو 32 سال گزرے گئے، بچے کتنے ہوں گے جی؟ کتنی عمر کے ہوں گے؟ لازمی بات ہے شادی شدہ ہوں گے۔ کہتا ہے 32 سال کے بعد میاں بیوی کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی۔ لڑائی کس وجہ سے ہوئی میں تفصیلات میں نہیں جاتا، جس کو ریفرنس ہے یہ میرا فیس بک پیج کھولیے گا، اس کے اوپر آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی اس کالم کی۔ میں کالم نگار کا نام نہیں یہاں لینا چاہتا،
لڑائی کس وجہ سے ہوئی؟ دونوں مائی بابا کہنا چاہیے جن کی شادی کو 32 سال ہو گئے، منڈے چھوٹے تو نہیں نہ ہوں گے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو مائی کہتی ہے آپ نے مجھے شادی کے بعد منہ دکھائی نہیں دی تھی. انہوں نے کہا پلیے لو کہ 32 سال ہو گئے شادی کو، میں نے تجھے اتنے قیمتی تحفے دیے. کہتے ہیں جو منہ دکھائی کا مزہ ہے وہ تو کسی اور چیز میں نہیں ہے نا. کہتا ہے بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ہم دونوں نے کھانے کے بھرے ہوئے برتن ایک دوسرے کو مارنے شروع کر دیے. چلو جہاں شیطان کے چیلے اپنا کام کرتے ہیں وہاں کچھ لوگ اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں میری اپنے اس دوست سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے سامنے کال کی اس کی بیوی کو اور اس سے پوچھا کہ آپ کی کل یا پرسوں کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے کہا میری ایک پرانی سہیلی سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس نے کہا تمہارے ساتھ اس کی باتیں کیا ہوئیں؟ تو اس نے کہا اس نے سب سے اہم بات مجھے یہی بتائی کہ تیرا شوہر تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، وفادار نہیں ہے، تیرے ساتھ پیار نہیں کرتا کیونکہ اس نے تجھے منہ دکھائی نہیں دی تھی. کیا خیال ہے جی؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ وہ عورت کون تھی؟ شیطان کی. بولو بولو بولو. چونکہ معزز خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں اور سنتی بھی ہیں، میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے شیطان کے چیلوں سے خبردار رہیے گا. اور ایسے شیطان کے چیلے آپ کو قدم قدم پر ملتے. پھر اس نے اپنی بات سنائی. اس نے کہا پرانی بات ہے، میں نے 1996 میں بڑی محنت کے ساتھ 3 لاکھ روپے کی مہران گاڑی خریدی. تو کہتا ہے شیطان کا ایک چیلا مجھے مل گیا. کہتا ہے بھاجی ہے تو ہاں کی کیتا ہے وچ 1.5 لاکھ ہور پاندے تے تسی جناب سوئفٹ لے لینی سی، وہ چنگی گڈی ہے. اب 1996 میں 3 لاکھ روپیہ بہت بڑی قیمت تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے لاہور سے سیالکوٹ کا کرایہ اس وقت 50 روپے نہیں تھا، میں آپ کو بتا دوں 1996 میں. کہتا ہے یقین جانیے 0 میٹر گاڑی، تصور کر سکتے ہیں آپ. کہتا ہے مجھے اس کی بات سن کے میرا جی چاہا کہ میں پتھر مار کے اس گاڑی کو توڑ دوں. اس لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کو قدم قدم پر شیطان کو تو ہے کہ کر بیٹھے وہ ایسا ہی نہیں کوئی بھی. بعض لوگوں کی زندگی کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے، نہ خوش رہنا ہے اور نہ دوسرے کو خوش. وہ مثال آپ نے سنی نا، باپ اور بیٹا، پرانی بات ہے، گدھا لے کر جا رہے تھے. دونوں گدھے پر سوار ہو گئے. ایک بندہ ملا شیطان کا چیلا. کہتے بے پاگل دے پتر، ظالم ترین جانور پر رحم نہیں آتا ان کو. دونوں باپ بیٹا سوار ہو گئے ہیں، باتوں میں آ گئے. بیٹے نے کہا ابا جی کوئی بات نہیں، میں جوان آدمی ہوں، میں پیدل چل لوں گا، آپ سواری پر سوار ہو جائیں. باپ سوار ہو گیا. آگے پھر کو شیطان کا چیلا مل گیا. کہتا دیکھو باپ کتنا ظالم ہے، جس اولاد کو اپنا خون پلا کے پالا پوسا جوان کیا اس کو پیدل چرا رہا ہے اور خود جناب سواری کے اوپر عیاشی کر رہا ہے. اب شیطان کے چیلے کی باتوں میں آ کے باپ اتر گیا، بیٹا سوار ہو گیا. آگے پھر ایک مل گیا. اس نے کہا لعنت ہے بیٹے کی زندگی پر، بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا سواری پر سوار ہے. اب دونوں ہی اتر گئے. پھر شیطان کا چیلا مل گیا. کہنے لگے ان سے بڑا بے وقوف. اور ایک اور ملا، کہتے ہیں ان سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی نہیں، سواری کی موجودگی میں پیدل جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے، آپ کو قدم قدم پر شیطان کے چیلے ملیں گے جن کا صرف ایک مقصد ہے، آپ کی خوشیاں چھیننا. ہوتے ہیں نا، کسی حالت میں خوش ہی نہیں رہنا، جو مرضی ہو جائے. آپ کی خوشیاں چھینیں گے، آپ کی کامیابی کو برباد کریں گے، آپ کا سکھ اور چین تباہ کریں گے. تم نے فلاں گاؤں میں شادی کیوں کی؟ وہاں تم اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دے رہے ہو؟
اچھا بیٹے کا رشتہ فلاں پنڈ میں ہو رہا ہے، اس پنڈ دے تو لوگ ہی نہیں چنگے کوئی بھی، اور دونوں تے راہ ہی کو نہیں جاتا، وہ پاگل دیا پترا میں کڑی لے ہونی ہے منڈا تو نہیں اتنے ٹورنا۔ اور پھر اور سنیے خواتین ذرا توجہ فرمائیں، آپ کا شوہر روزانہ لیٹ کیوں آتا ہے؟ اس ظالموں، وہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ اپنے دفتر آتا ہے جاتا ہے، راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، ٹریفک بلاک ہو سکتی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے راستے میں اس نے کسی آدمی کو دیکھا ہو، بٹھاؤ یار اس کو، کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس نے کسی بیچارے زخمی کو دیکھا ہو، اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے وہ بیچارہ راستے میں پیاس سے مر رہا ہو، کہیں گاڑی روک کے اس نے پانی پی لیا۔ وہ بی دھیان رکھی دے، اج کل دے بندیاں دا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ نتیجتاً شک کا کیڑا دماغ کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس شک کے کیڑے کی بنیاد پر ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، ان کانوں سے سنا ہے، ہنستے بستے گھر برباد ہوتے ہیں۔ اور میری نئی نسل سے خصوصی طور پر یہ گزارش ہے، میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، سب سے زیادہ شیطان کے چیلے آپ کو ملیں گے۔ لنڈے سے 200 روپے کی پینٹ لے کر آئے گا، میرے باپ نے یہ مجھے آڈیڈاس سے لے کر دی ہے، نائکی سے لے کر دی ہے، یہ جناب 15,000 روپے کی میرے باپ نے لے کر دی ہے، تو ننگا تو نہیں پھردا پیا نا؟ اصرار کر کے باپ بیچارہ قرضہ اٹھائے گا بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے۔ اوے وہ تیرے پاس یہ اتنا پرانا موبائل، ویسے میں دس دیا ہے پرانا جے، 2018 میں خریدیا سجے، تو جے کہ شیطان دے چیلے نو شوق ہوئے تو مینوں نواں لے دے، کوئی گل نہیں، میں لے لواں گا، الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے۔ وہ تیرے پاس یہ پرانا موبائل، دنیا کہیں کی کہیں پہنچ گئی، تو آج سے پرانا موبائل لیے پھر رہا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، توجہ کیجئے گا، یہ لباس جو آپ میرے جسم پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ 84 میں والد محترم کویت سے لے کر آئے، میں نے 94 میں سلوایا۔ لوگوں کو کیا پتا، یہ پہنتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے والد کی گود کے اندر آ گیا۔ باتیں کرنے والوں کی کیا ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، وہ آپ نے اپنا بچہ کہاں داخل کروایا؟ وہ چھوڑو یار، وہ بھی کوئی اسکول ہے۔ اچھا بیٹے کو مولوی بنا رہے ہو، وہ بیٹا بڑا مولوی بن کے کھائے گا کہاں سے؟ اچھا بیٹے کو حفظ کروا رہے ہو، اور میں نے بڑے بڑے حافظ دیکھے ہیں، آوارہ لچر لفنگے گلیوں کے اندر گھومتے، لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے۔ مدرسے کے اندر بچے کو داخل کرواؤ گے، قاری صاحب مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سارے کے سارے لوگ شیطان کے چیلے ہیں، یہاں تک کہ شیطان کے چیلے آپ کو اس موقع پر بھی یاد رکھیے، جہاں گرمی کا ماحول ہو، غصے کا ماحول ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے نا بہت بڑے، ان کو کسی نے گالی دی، عالم تھے بہت بڑے، آگے سے خاموش رہے، تو کسی نے کہا بزرگوں اس نے آپ کو گالی دی ہے، تو کہنے لگے کیا کروں؟ کہنے لگے آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے اگر میں نے جواب دیا تو میرے علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، جس بھائی نے بات کی وہ غصہ نہ کرے، فجر کے بعد درس میں نے دیا، تو درس کا موضوع تھا کہ ہمیں اپنی بچیوں کی، خواتین کی تربیت کرنی چاہیے۔ چلو بھائی ہیں، ان کی محبت ہے، کہتے ہیں استاد جی جڑے ملک دے جڑے صوبے دی حکمرانی عورت ہوئے، میں نے کہا اسے حکمران آپ نے بنایا؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ اسے اتار سکتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا گھر جا کے اپنی بیوی بچوں کی تربیت کر۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے، اوے مسیطے چلے ہیں، وہ مسیطے جائیں گا، لوگ تینوں مولوی کہیں گے، نمازی بڑے بڑے ہاں ویکھے نے بے ایمان۔ یہ سب کے سب لوگ کون ہیں بھائیو؟ آواز نہیں آ رہی؟ شیطان کے روزانہ رکھیں کمزور ہو جائیں گا، داڑھی نہ رکھیں تیری عمر زیادہ نظر آئے گی، بیوی نو پردہ نہ کروانا، لوگ آپ کو بیکورڈ، رجت پسند، قدامت پسند کہیں گے۔ اس لیے قدم قدم پر شیطان کی چالوں کے ساتھ ساتھ
چیلوں سے بھی خبردار ہونے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں شیطان کے چیلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب